گھڑیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آذان جمعہ سے لے کر آخری سلام تک اس کے اندر کوئی ایک ایسی گھڑی رکھی ہے جو بڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ میرے عظیم بیٹوں ساتھیوں، ہم نے اس بات کی جستجو میں ہیں، اللہ ہمیں وہ گھڑیاں نصیب فرما دے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں جو وہ دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ تو اس مناسبت سے یہ جمعے کا دن ہمارے لیے بڑا عام ہے، اور اسی لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جمعہ جو ہے یہ امت مسلمہ کے لیے عید کا دن ہے۔ عید کسے کہتے ہیں؟ خوشی کو کہتے ہیں، جو پلٹ کے آتی ہے اسے عید کہتے ہیں۔ تو کتنا وہ خوش نصیب ہے جسے قبولیت کی گھڑیاں مل جائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، تو وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ اس سے بڑھ کے خوشی اور انسان کو کیا ہو سکتی ہے کہ اسے یہ عظیم ٹائم، یہ عظیم گھڑیاں، یہ عظیم سعادتیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے جو اس کی دل کی مراد تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں اس نے التجا کی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ آج ہمارے دن بدن زوال آ رہا ہے، امت مسلمہ ظلم کی چکی کے اندر پیس رہی ہے۔ عزیزان من، آج ہر دوسرے آدمی کو دیکھیے تو وہ پریشانی کے اندر دو چار ہے۔ کسی کے دروازے پہ دستک دے، اسے پوچھے بتا تیری زندگی کیسی بسر ہو رہی ہے، وہ بول کے کہتا ہے کہ بس یار خدا کا شکر ہے، لیکن اس کے اندر کو پھولنے، اندر سے آواز ہے کہ پریشانی کے اندر دو چار۔ عزیزان من، ہم نے عظیم گھڑیوں کو بھول گئے، عظیم جو بابرکت لمحات تھے ہم نے ان کو ضائع کر دیا ہے، حتیٰ کہ ہم نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا ہے۔ ہم اپنے مقصد حیات کو بھول گئے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ جب ہم اسے بھول گئے، اللہ ہمیں بھول گیا ہے، اللہ ہمیں بھول گیا ہے۔ جب آپ کسی کو یاد کرتے ہو وہ تمہیں یاد کرتا ہے، جب تم کسی سے دوستی لگاتے ہو وہ تم سے دوستی لگاتا ہے۔ تم اللہ کو بھول گئے، اللہ تمہیں بھول گیا۔ لیکن رزق کا ذمہ اس نے اٹھایا، اس لیے وہ رزق دے رہا ہے۔ جو ہماری کرتوتیں ہیں، جو ہمارا المیہ ہے، اگر یہ جو ہماری کرتوتیں ہیں نا، تو ہمیں تو ایک دانہ بھی نہیں رزق کا ملنا چاہیے، جتنا ہم خدا کو بھول گئے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو۔ یہ جو امت مصطفیٰ ہے، نبی کے دیوانوں، نبی کے غلاموں، نبی کے مستانوں، کسی امت کو خیر کا لقب نہیں دیا گیا۔ اگر دیا گیا تو امت مصطفیٰ کو دیا گیا۔ تم بہترین امت ہو۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ بہترین بننا ہے۔ وہ 313 تھے، وہ بہترین تھے، اور ایسے بہترین تھے کہ انہیں زندگی کے اندر پھر کوئی ڈگمگا نہیں آئی، زندگی کے اندر لرزش نہیں آئی۔ انہوں نے جی بھر کے زندگی کا سفر طے کیا ہے۔ وہ اپنے مقصد حیات کو بھول نہیں گئے تھے، اسے یاد رکھا تھا مقصد حیات کو۔ جب انہوں نے مقصد حیات کو یاد رکھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں یہ انعام دیا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، کہ اے صحابہ میں تم سے راضی ہوں۔ عزیزان گرامی، آج ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ کھانا پینا، یہ مقصد حیات ہے؟ کیا نماز پڑھنا ہی مقصد حیات ہے؟ نہیں۔ کیا سجدہ کرنا ہی مقصد حیات ہے؟ نہیں۔ ہمارا مقصد حیات نماز سجدے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہماری زبان سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے؟
ہم نے اپنے ہاتھوں سے کتنے لوگوں کو تکلیف دی ہے، کبھی یہ سوچا ہے؟ ہمارا جو ہمسایہ ہے، ہمسائے کا معنی ہوتا ہے ساتھ بیٹھنے والا، ساتھ رہنے والا، ساتھ چلنے والا۔ بتائیے ہمارے ساتھ بیٹھنے والا ہم سے راضی ہے کہ نہیں؟ کیا جو ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے وہ ہم سے خوش ہے؟ جواب آتا ہے نہیں، ہمارا ہمسایہ ہم سے راضی نہیں، ہمارا ہمسایہ ہم سے راضی نہیں۔ تو بھائی ہم کون سے مسلمان ہیں جب ہمارے ساتھ بیٹھنے والا، ہمارے ساتھ بیٹھنے والا، ہمارے ساتھ چلنے والا، ہمارے ساتھ کھانے والا وہ ہم سے راضی نہیں، ہم ہاتھ سے تکلیف دے رہے ہیں اسے۔ زندگی میں کبھی سوچا ہے؟ میرے بیٹے شیشہ ہے نا، شیشہ جب یہ ٹوٹ جاتا ہے، اب اس کے پاس بات جڑ بھی جاتا ہے، لیکن وہ دراڑ جو ہے وہ رہتی ہے، دراڑ جو ہے وہ رہتی ہے۔ آپ نے شیشے کو جوڑ تو دیا ہے، آئینے کو جوڑ تو دیا ہے، لیکن وہ دراڑ تو ہے نا۔ تو کسی نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ یاد رکھیے زبان کے جو زخم ہیں یہ کبھی مٹنے والے نہیں، تلوار کے زخم مٹ جاتے ہیں۔ کبھی آپ کو تلوار لگی لیکن آہستہ آہستہ وہ زخم مٹ جاتا ہے، پتہ تک نہیں ہوتا۔ لیکن زبان سے تم نے کسی کو تکلیف دی وہ زندگی بھر کبھی نہیں بھولتی، جب تم سامنے آ جاتے ہو نا پھر وہ یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ تو تم اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، فرمایا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اس کا مقصد حیات یہ ہے کہ اپنی زبان سے ایسی میٹھی زبان استعمال کرے کہ لوگ اس سے راضی ہو جائیں۔ یہ لمبے لمبے سجدے کرنے، لمبی لمبی تسبیحیں پڑھنے، سارا دن ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہنا، وہ بھائی اس سے نکل کر اخلاقیات کی طرف بھی آ۔ ذرا دیکھ تو صحیح تیرے ہاتھ سے کس کس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تیری زبان سے کس لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ آج ہمارا زوال کی وجہ، آج ہم ظلمت کی چکی کے اندر پیس رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں۔ ہم نے ایسی بات کر دی کہ اس کا دل چیر کے رکھ دیا۔ عزیزان گرامی میری بات بڑی توجہ سے سماعت کریے۔ جب انسان اپنے مقصد کو پورا کرتا ہے نا تو مالک اس کی نگہداشت بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، رسیوں کو دراز کر دیا ہے کہ جو تم نے کرنا ہے سو کر لو، کل میری بارگاہ میں تم نے آنا ہے۔ میں مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کی عقل کی اندر کی تہوں کے اندر بھی وہ بات پہنچ جائے۔ شامیانہ آپ نے دیکھا ہے جس کو آپ پنجابی کے اندر تمبو کہتے ہو، اب وہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اس شامیانے کو، اس تمبو کو اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ گرمی سے بچا جائے، دھوپ سے بچا جائے اور بارش کے قطرات سے بچا جائے، دھوپ بھی نہ آئے، اگر بارش آ رہی ہے تو وہ بارش بھی نیچے نہ آئے۔ اس لیے وہ شامیانہ خوبصورت ڈیکوریشن کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ جب آپ نے وہ تمبو لگا دیا، نہ دھوپ آ رہی ہے نہ بارش کے قطرات آ رہے، اب توجہ کریے، جو اس کا مالک ہے جب اس کو اتارتا ہے، اس کی تہیں لگاتا ہے، بڑے توجہ سے تہیں لگا کر اس کو الماری کے اندر رکھتا ہے۔ لیکن ایک وقت آیا وہی تمبو یعنی وہ شامیانہ پانی کے قطرات نیچے گرنا شروع ہو گئے، دھوپ آنا شروع ہو گئی، وہ پھٹ گیا، وہ پھٹ گیا، پرانا ہو گیا۔ اب مالک کیا کرتا ہے؟ اس کو پکڑتا ہے اور روڑی کے اوپر پھینک دیتا ہے۔ میری بات کو توجہ سے طلب کریے۔ ایک دن تھا مالک اس کی اتنی نگرانی رکھتا تھا
اتنی اس کی نگہداشت کرتا تھا کہ اسے مٹی کا ذرہ بھی لگنے نہیں دیتا تھا، اسے بار بار ہاتھ سے صاف کرتا تھا، اپنے دل کے ساتھ لگا کے رکھتا تھا۔ کیوں؟ شامیانہ اپنی مقصد کو پورا کر رہا تھا۔ میری بات طلب کریے، توجہ کریے، وہ شامیانہ، وہ تمبو پانی کے قطرات نہیں آنے دیتا تھا، دھوپ نہیں آنے دیتا تھا، وہ حسین تھا، اس کی حفاظت کی جاتی۔ جیسے ہی اپنے مقصد کو وہ بھول گیا، جو اس کا مقصد تھا پانی نہ آنے دینا، دھوپ نہ آنے دینا، جب وہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کر رہا، پھر مالک نے اس کو روڑی پہ پھینک دیا۔ اور آسان مثال سمجھاتا ہوں، یہ بلب ہے نا، بلب، اس کا مقصد ہے روشنی دینا۔ جب تک یہ روشنی دیتا ہے تم اس کی حفاظت کرتے ہو، جیسے ہی اس نے روشنی دینی بند کی، اس کو پکڑا اور آپ نے پھینک دیا۔ میں سوال کرتا ہوں، جب یہ روشنی دے رہا تھا تم اس کی حفاظت کرتے تھے، کیا ہوا؟ ایک دن اس نے روشنی نہیں دی، تم نے اس کو اتار کے پھینک دیا۔ حافظ صاحب، آپ نے کہا حافظ صاحب اب وہ اپنا مقصد نہیں پورا کر رہا، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جب مقصد نہیں پورا کر رہا تو اس کو لگانے کا کیا فائدہ؟ اب اس سے اور آسان، کیونکہ نوجوان کافی ہے، آپ بال ہے نا، یہ بال آپ اس کی بڑی حفاظت کرتے ہو، کنگھی کرتے ہو، تیل لگاتے ہو، اس کو بڑے سنوارتے ہو، کیونکہ یہ سر پہ حسین ہے، لگتے ہیں، اپنے آپ کے چہرے کو خوبصورت بناتے ہیں، آپ کے سر کو حسین بناتے ہیں، آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں، کبھی تیل لگاتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں، کبھی بالوں کو اس جانب کرتے ہیں، کبھی اس جانب کرتے ہیں۔ ہم ماں پہ چلے گئے، اس نے بالوں کو کاٹ دیا، اس نے ایک کپڑے کے اندر لپیٹا آپ کے بالوں کو اور اس نے نالے کے اندر پھینک دیا۔ عزیزان گرامی، توجہ طلبات ہے، اب اس کی حفاظت آپ کیوں نہیں کر رہے؟ جب تک وہ اپنے مقصد کو پورا کر رہے تھے وہ حسین تھی، جب مقصد کو بھول گئے تو وہ نالی کی روڑی کا ایندھن بن گئے۔ میرے عزیزان گرامی، اب میری ساری بات کو توجہ سے طلب کریے، جب تک تم اپنے مقصد کو پورا کرو گے، اللہ رب کائنات پھر فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد بھی فرمائے گا، پھر تمہیں نیک حاکم وقت بھی دے گا۔ تم اپنے مقصد کو بھول گئے، اللہ نے تمہارا دیکھنا تمہیں چھوڑ دیا، تمہاری پرواہ چھوڑ دی۔ جب تم مقصد نہیں پورا کر رہے، تمہارا مقصد حیات، زبان اچھی استعمال کرنا، ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دینا، پاؤں سے کسی کو تکلیف نہ دینا، اپنی آنکھوں سے تکلیف نہ دینا، مقصد حیات پورا کر رہے ہو، سیرت رسول پہ عمل کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری نگہداشت کرے گا، اللہ بھی تمہاری نگہداشت کرے گا۔ جب تم اپنے مقصد حیات کو بھول گئے، جیسے وہ شامیانے کی نگہداشت مالک نہیں کر رہا، جب تم خدا کو بھول گئے پھر خدا بھی تمہیں بھول جائے گا۔ بھائی یہ فطرتی بات ہے، جب تم کسی سے دوستی لگاتے ہو وہ تم سے لگاتا ہے، جب تم کسی کو بھائی بناتے ہو وہ تمہارا بھائی بنتا ہے، جب تم دوست کو کمر کرتے ہو، چھوڑ دیتے ہو، وہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تو سادہ سی بات ہے نا، جب تم کسی سے سلام لیتے وہ تم سے لیتا ہے، جب تم کسی سے اچھائی کرتے وہ تم سے اچھائی کرتا ہے، اگر تم نے اچھائی کرنا چھوڑ دیا وہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو بات کلیئر، یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی۔ آج زوال کی وجہ کوئی حاکم وقت نہیں، آج زوال کی وجہ، یہ غربت کی وجہ کوئی وزیر نہیں ہے، یہ غربت کی وجہ کوئی مشیر نہیں ہے، کوئی لیڈر نہیں، اس مہنگائی کی وجہ، اس ظلمت کی وجہ ہم خود ہیں، ہم نے خدا کو بھول دیا۔
اور خدا کہتا ہے کنتم خیر امت، کہ بہترین جو امت ہے وہ امت مصطفیٰ ہے، امت مصطفیٰ بہترین ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور تمہارا کام کیا ہے؟ قرآن میں پڑھنے لگا ہوں، اخرجت للناس، تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ قرآن کہتا ہے تمہارا مقصد حیات یہ ہے تم نیکی کی دعوت دیتے جاؤ اور لوگوں کو برائی سے منع کرتے جاؤ۔ تو جو خود نیکی نہیں کرتا وہ کیا دے گا نیکی کی دعوت؟ جو خود نیکی کے کام نہیں کرتا وہ کیا دے گا؟ عزیزان گرامی، میرے والد گرامی اکثر فرمایا کرتے تھے، بیٹا جس پہ عمل کرنا ہے نا وہ بات لوگوں تک پہنچانی، خود عمل نہیں کرنا، معاشر کا میدان ہوگا، ایک بڑا علامہ فہامہ کو پکڑا جائے گا، رب کائنات کے فرشتے اس کو پکڑو جہنم کے اندر پھینک دو۔ لوگ کہیں گے مالک یہ تو ہمیں دعوت تبلیغ دیا کرتا، انہیں جہنم میں کیوں پھینکا جا رہا ہے؟ فرمایا جائے گا یہ دعوت تبلیغ تو دیتا تھا لیکن عمل نہیں کرتا تھا۔ دعوت تبلیغ تو دیتا تھا، عمل خود نہیں کرتا تھا۔ جب تمہارے سامنے ہوتا تو کلا، جبہ، تسبیح بڑی پکڑتا تھا، لیکن جب تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہوتا نا پھر اللہ ہی معاف فرمائے اس کی حرکات و سکنات کیا تھی، پھر اللہ ہی معاف فرمائے اس کی حرکات و سکنات کیا تھی۔ یہ تم سے برا ہے۔ میرے استاد محترم وقت فرمایا کرتے تھے پتر دنیا دار او نہیں، دنیا دار اسیاں، دنیا دار آ نہیں، دنیا دار اسیاں۔ میں کہا سر جی کس طرح؟ فرمانے لگے پتر دسو تے صحیح، تسی قرآن سناو، تسی حدیث سناؤ، تے اینا جذبہ اینا لوکاں دے وچ پیدا ہو جاندا ہے، اپنے بٹوے کڈ کے تواڈے کے سٹ چھڈے، سارے دا سارا مال آندے نے یا جدو تسی قیامت دیاں ہو لانگیاں سناندے ہو، معاشر دے میدان دی سختیاں سناندے ہو، تے دنیا والیاں دے دل نرم ہو جاندے نے، نرم ہو کے وہ سارے دا سارا مال تواڈے سامنے سٹ دے نے۔ علامہ صاحب اس مال دی ضرورت نہیں، جڑیاں گلاں پہ تسی دستے پہ وہ معاشر دیاں سختیاں، اس قیامت دی ہو لانگیاں جڑیاں دستے پہ وہ سانو دنیا دی لوڑ کونی، آ دنیا پئی جے۔ تے مولوی کی کر دے نے پھر؟ وہ دنیا لویٹی کر لے گئے۔ فرمایا دسو دنیا دار کیڑا ہے؟ تسی دنیا دار ہو یا یہ عوام دنیا دار ہے؟ اگر دنیا دار اے ہوندی تے پیسہ نہ سٹ دے، دنیا نو سینے دے نال لا کے رکھ دے۔ دنیا دار تسی ہوئے جنہ لبدا ہے سارا لے کے ٹوٹ جاندی ہو۔ کون سی دعوت حق تم اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہو؟ میرے عزیزان گرامی، ہر انسان اپنے مقصد حیات کو بھول گیا۔ عالم دین کا مقصد حیات یہ ہے، اللہ نے اسے دین کی دولت دی ہے، اب اس کو کما حق کو صحیح استعمال کرے۔ تمہیں اللہ نے تجارت دی ہے، تم کما حق کو تجارت سنت رسول کے مطابق کیا کرو۔ تم وپار کا کام کرتے ہو تو سنت رسول کے مطابق وپار کیا کرو۔ تم کاروبار کرتے ہو تو بتائیے میرے آقا نے کس انداز میں کاروبار کیا ہے۔ حضور ایک صحرا کے اندر تھے، ایک شخص گزر رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ میں یہ اونٹ خریدنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کوئی جو قیمت لگائی گئی تو اب بالمختصر بات میں اختصار کرتا ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام 3 دن وہاں کھڑے رہے۔ وہ 3 دن کے پاس وہاں پلٹا، کہا یا رسول اللہ آپ ادھر ہی کھڑے ہو؟ آپ نے کہا بیلیا تو نے خود ہی کہا تھا ادھر کھڑے ہو، میں ابھی پیسے لے کر آتا ہوں۔ میرے آقا گاہک کے ساتھ اس انداز میں پیش آیا کرتے تھے۔ وہ 3 دن کے بعد جب پلٹا حضور وہیں کھڑے، اسے بڑا عجیب ہوا، حضور ادھر ہی کھڑے؟ فرمایا ہاں اس لیے کھڑا ہوں کہ تو آئے، میں ادھر نہ ہوں تیرا دل ٹوٹ جائے گا۔
یار ہماری جب بات ہو گئی تھی، طے ہو گئی تھی، اب اسے شخص کو جانا نہیں چاہیے تھا۔ حضور فرمایا میں اس لیے کھڑا رہا، جب تو آئے ہمارا جو فیصلہ ہوا ہے منوعن اس پہ عمل کیا جائے گا۔ تو ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہم نے 10 روپے کی چیز لی، عزیزو سمجھیے بات کو ذرا، ہم نے 10 روپے کی چیز لی اور سودا طے ہو گیا 11 روپے کے اندر۔ 3 دن گزر گئے، اب وہ لینے آیا سودا، بھائی ہمارا 11 روپے کے اندر سودا ہوا تھا۔ اس نے کہا کون سا سودا؟ کیونکہ مارکیٹ میں مہنگائی ہو گئی تھی، اب اسے پتا تھا کہ یہ تو 15 روپے کا سودا ہو گیا، اب میں 11 میں کیوں بیچوں؟ اس نے کہا تیرے ساتھ میرا معاہدہ ہوا تھا کہ 11 روپے کے اندر ملے گا، آج تو 15 کی کیوں آواز لگا رہے ہیں؟ بالکل پہلے، سب سے پہلے تو وہ مکر جائے گا، انکار کر جائے گا، نہیں بھئی ہمارا تو کوئی سودا ہی نہیں ہوا، یا وہ انکار کرے گا وہ سودا تو بک گیا ہے، وہ تو چیز رہی نہیں۔ بھائی تو 3 سے 4 روپے کی بدولت تو اس کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں۔ اپنے مصطفیٰ کی سیرت کو دیکھ، امام الانبیاء کی سیرت کو دیکھ، 3 دن تک تیرے مصطفیٰ وہاں کھڑے رہے تھے، جو سودا ہوا منوعن اسی کے اوپر عمل ہوا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ جو مہنگائی ہے ہم نے خود کی ہے۔ میں اس کی مثال ایک سمجھاتا ہوں۔ آج کل بڑا پٹرول مہنگا ہو رہا ہے، آئے دن مہنگا ہو رہا ہے۔ بتائیے جب میں نے پٹرول خریدا تھا میں نے تو 170 روپے کے حساب سے خریدا تھا، اب اگر 30 روپے مہنگا ہو گیا، مجھے تو چاہیے یہ ہے میں نے 170 کے حساب سے خریدا تو میں 180 جو 10 روپے میری پراپرٹ ہے میں اسی کے حساب سے دوں۔ جب یہ میرا ختم ہو جائے گا، پھر جب میں 240 میں خریدوں گا تو پھر مجھ پر حکم ہے کہ میں 250 میں فروخت کروں۔ جب تک میرا مال پچھلا میرے پاس پڑا ہے، جس حساب سے خریدا میں اسی حساب سے دوں، نہ کہ یہ جیسے مہنگائی ہو ہم یار ایک دوسرے کا احساس کریں۔ یہ سیرت رسول ہے کہ جب تمہاری پراپرٹ جو ہے، جو تمہاری حق لال کی ہے، بتائیے مجھے آج تک بتائیے، یہ لوگ آج یہ 30 روپے 40 روپے آج دوسرے دن بڑھ رہا ہے، ہر قیمتیں بڑھ رہی ہیں، مجھے بتاؤ ان لوگوں نے کیا محل بنا لیے؟ اگر محل بنا بھی لیے ہیں، جائیدادیں بھی لے لی ہیں، بتاؤ کسی کو سکون ہے؟ عزت ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں منبر پہ بیٹھ کے، ان کو سکون نہیں ہے۔ اور میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کو بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر اس انداز کے اندر ان سے پیسے چھین لیے ہیں، وہ بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے عذاب کے اندر مبتلا رکھا۔ وہ بڑی عظیم چیزیں کھانا چاہتے تھے لیکن بیماری کی باعث وہ کوئی بھی اعلیٰ چیز نہیں کھا رہے۔ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے وہ چائے کے کپ کے ساتھ وہ گزارا کر رہے ہیں، اگر انہوں نے اس سے بڑھ کے کوئی چیز پی یا کھائی ان کی جان کو خطرہ ہے۔ میرے عزیزوں، سیرت رسول پہ عمل کریں، ہم اپنے مقصد حیات کو یاد رکھیے۔ میں آپ کو یہ لفظ حق دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے مقصد حیات کو یاد رکھیں گے، ہم کس لیے دنیا پہ آئے ہیں؟ ہم ہمدردی کے لیے آئے ہیں، ہم اخوت کے لیے، ہم مساوات کے لیے دنیا پہ آئے ہیں۔ ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کے دکھ میں شامل ہوں، ایک دوسرے کے سکھ میں شامل ہوں۔ ہم اس لیے آئے ہیں دنیا میں، ہم دنیا میں اور کیا کرنے آئے؟ عبادت کرنے کو تو فرشتے بھی بڑے تھے، فرشتے کم عبادت کرتے ہیں؟ فرشتے ہم سے زیادہ عبادت کرتے ہیں بیلیو، ہم سے زیادہ عبادت فرشتے کرتے ہیں۔ ہم عبادت کے لیے نہیں آئے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تم اس لیے آئے ہو کہ زمین والوں سے پیار کرو، ان سے محبت کرو، ان سے اخوت کرو۔ اگر تم پیار محبت کرو گے، ایک دوسرے کا درد سمجھ جاؤ گے، تو بتائیے، یاد رکھیے، پھر اللہ سے پیغام آئے گا۔ کون سا پیغام آئے گا؟ تم جھوم اٹھو گے یہ جملہ سن کے، اگر تم اپنے لوگوں سے پیار کرو گے، اللہ سے یہ پیغام آئے گا، اے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا۔ یہ پیغام رب سے آئے گا، رب کی بارگاہ سے پیغام آئے گا، بندے میں تجھ سے راضی ہوں،
اے بندے تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جانا۔ بتائیے اس سے بڑا پیغام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ کی بارگاہ سے یہ پیغام مل جائے تو اس سے بڑا پیغام کوئی اور ہے کہ جسے تم روز دن رات کہتے رب راضی ہو جا، وہ رب کہتا ہے بندے میں تو تم سے راضی ہوں، تو نے میرے بندوں سے پیار کیا ہے، میرے بندوں سے پیار محبت کی ہے، میں تجھ سے راضی ہوں۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اور تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، نیکی کی دعوت دینا، وتنہون عن المنکر۔ آخری جملہ سن لے، بات میں اختتام کرتا ہوں۔ ہمارا مقصد حیات صرف یہ ہے ہمدردی کرنا۔ میرے دوستو، اگر ہم ہمدردی نہیں کرتے، ایک دوسرے کا درد نہیں، آج ہم موقع تلاش کرتے ہیں۔ بھائی ناراض ہے، کہتا ہے چلے ابھی بیٹے کی شادی کرنی، سنا جی توجہ کریے، وہ کہتا ہے بیٹے کی شادی کرنی، میں گھر میں بیٹھ جاؤں گا، میں اس کے بیٹے کی شادی میں شامل نہیں ہوں گا۔ اب بیچارہ کیا کرتا ہے؟ وہ بھائی کو منانے کے لیے جاتا ہے، وہ بھائی کو مناتا ہے، بھائی کے قدموں میں گرتا ہے، یار آج میرے بیٹے کی شادی ہے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ شادیوں پہ ہمارے اس معاشرے کے اندر، اور یہاں تک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہماری فوتکیوں پہ بھی منانے کی عادت پڑ چکی ہے۔ لوگوں کو منایا جاتا ہے کہ یار تیری فلاں عزیز ہے وہ فوت ہو گئی، چل چھوڑ دے، دشمنی کو چھوڑ دے، ان باتوں کو چھوڑ دے، چل اللہ کی رضا کے لیے وہ چلا گیا دنیا سے، چل اس کے جنازے میں شامل ہو جا۔ لیکن ہٹ درمی، بغض، عناد اتنا بڑا ہے، وہ دنیا سے بھی چلا گیا لیکن اس سے دشمنی ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے محسنوں، یہ غربت اگر تم ختم کرنا چاہتے ہو، اگر اس مہنگائی کو ختم اس ظلمت کو ختم کرنا چاہتے ہو، ان ظالم حکمرانوں سے نجات چاہتے ہو، تو ایک ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم بتایا ہے کہ تم آپس میں مساوات قائم کر، اخوت، بھائی چارے کی مثال کو قائم کر لو۔ عزت ذوالجلال کی قسم، ہم نے اس معاشرے کو دیکھا ہے، وہ تاریخ میں پڑھا ہے، وہ مدینے میں مہاجرین کا تھا، غربت تھی، حالات سنگین تھے، مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے، نہ پہننے کے لیے۔ جب میرے آقا مدینے میں آئے، بھائی بنا دیا۔ جب جس کے پاس 2 بیویاں تھی، ایک کو طلاق دے کے مکے سے آنے والے کے ساتھ شادی کر دی تھی، جس کے پاس 2 کمرے تھے، ایک کمرہ مکے سے آنے والے کو دے دیا، ایک جو مدینے میں رہ رہا تھا اسے عطا کر دیا۔ یہ مساوات کیا قائم ہوئی؟ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ پھر دنیا نے دیکھا ہے آج اسلام کا جھنڈا بلند ہے، اس مساوات کی وجہ سے اسلام کا جھنڈا آج بھی بلند ہے۔ اس وقت وہ حالات سنگین تھے میرے بھائیوں، آج تو ہمارے پاس سب کچھ ہے، کیا نہیں ہے؟ جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے تھے لوگ، مدینے والوں کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، وہ تو کچھ تھا ان کے پاس کچھ نہیں، لیکن انہوں نے ایکسپٹ کیا، قبول کیا جو مکے سے آ رہا تھا۔ یہ کس کا جگرہ ہے؟ اپنی بیوی کو طلاق دے اور مکے سے آنے والے سے شادی کروا دے۔ ہے کسی کا جگرہ اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ؟ کون کسی کو اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے؟ یہ ان لوگوں نے مثال کو قائم کیا۔ پھر معاشرے کے اندر انقلاب ایسا انقلاب آیا کہ دنیا بھر کے اندر اسلام کا جھنڈا بلند ہونا شروع ہو گیا۔ میرے عزیزوں، آج ہم تو بھائی کے دشمن بن چکے ہیں، بھائیوں بہنوں کے دشمن۔ میں نے چند روز پہلے ایک مسئلہ میرے پاس آیا تھا، اس نے کہا ہم نے بہن کی شادی کی ہے، اپنی بہن کی شادی کی ہے اور لاکھوں روپے لگائے ہیں، آج وہ بہن ہمیں وراثت سے حصہ مانگتی ہے۔ میں نے کہا قرآن نے وراثت بتائی ہے، وہ تیری ہمدردی تھی، وہ تیری محبت تھی جو تو نے اپنی بہن کی شادی پہ خرچ کیا ہے، وہ تجھ پہ فرض نہیں تھا۔ وراثت کا حصہ اسے ملنا ہوگا۔ آج بہن آ جائے